بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 283، سورۃ المومنون، آیت نمبر 72۔ منکرین کے قرآن و رسول سے انکار کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور منکرین قرآن اور منکرین رسول کے صفات قبیحہ کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں سوچ نہیں کرتے، اور وہ رسول کو رسول نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مجنون کہتے ہیں، اور وہ حق سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حق ہماری خواہشات کے مطابق ہوتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی عزت اور شرافت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام تسألهم میں پانچویں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ آپ ان سے ٹیکس یا محصول مانگتے ہیں کہ وہ ادا کرنے سے قاصر ہے، کوتاہ ہے، دے نہیں سکتے، وہ بہت بوجھ بن رہا ہے ان کے اوپر۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں دعوت جب لے کر آئے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کچھ عوض نہ مانگتے تھے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تو ام تسألہم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے خرجن مانا جزیہ اور ٹیکس، خرج بمانا آمدنی کے ہے، کچھ آپ ان سے عوض اور معاوضہ مانگتے ہیں۔ فخراج ربک خیر، خراج بمانت بخشش کے ہے، عطا کے ہے، پس تیرے رب کی بخشش اور عطا خیرن بہتر ہے۔ ان کے پاس کیا عوض ہوگا، کیا آمدنی ہوگی، جو اللہ نے تجھے کچھ دیا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین روزی دینے والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، یہ چھٹی وجہ ہے کہ کیا آپ کی انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے انکار کرتے ہیں کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ غلط راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، خطا بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ تو دعوت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ آپ کا راستہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے جو توحید کا راستہ ہے، اور قیامت کی طرف لے جانا والا، اور اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے منکر ہے اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور جس شخص کا آخرت پر ایمان نہ ہو تو وہ صراط مستقیم پر آ نہیں سکتا۔ تو وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کے اوپر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، تو لناکبون مانا وہ اعراض کرنے والے ہیں سیدھے راستے سے۔ عن الصراط متعلق ہے لناکبون کے ساتھ، اور نقبہ کا معنی ہے منہ موڑنا، اور اعراض کرنے کے معنی میں ہے۔ معنی جو شخص آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا تو وہ حق اور سیدھی بات اور سیدھے راستے سے اعراض کرتا ہے۔ پھر وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے پاس یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت نہیں دیا، اور غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مشقتیں اور تکلیفیں ہیں، اور اسلام ایک تنگ مذہب ہے، تو ایسی وجہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور دور کر دیں، ما وہ تکلیف، بہم جو ان کے اوپر ہے، من ضرن، ہر قسم کی تکلیف، یہ من ضرن بیان ہے ماں کا، معنی جو تکلیف بھی ہے، پریشانی ہے، دنیاوی، مال، اور مثال طور پر بدنی اور مالی مصیبت، وہ ان سے ہم دور کر دیں، تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو پھر بھی یہ لگے رہیں گے اپنی سرکشی کے اندر، یا ماہون، حیران اور پریشان۔ لج کہتے ہیں کسی کام میں لگے رہنا اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہ ہونا، یعنی اڑنا، اصرار کرنا۔ تو للجو مانا یہ داخل ہوں گے، لگے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعنی کفر اور شرک اور اعراض میں اور نفرت کے اندر، کہ نبی سے دور ہونا۔ لیکن یا ماہونا، یہ پریشان ہوں گے، ان میں ان کو سکون نہیں آئے گا۔ عین میم ہا، ہم ہا کا معنی ہے
کہ دل سے اندھا ہو جانا، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جیسے ان کے اوپر ہم نے قحط لایا، مکے کے اندر 7 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بد دعا کی تو ان پر 7 سال قحط آیا جس میں مردار اور چمڑے تک کھاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے ان پر رحم کیا اور ان سے وہ مصیبت دور کی، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی میں یہ چلے گئے، باز نہ آئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ان کو سزا میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو اللہ اپنے رب کے سامنے انہوں نے عاجزی ظاہر نہ کی اور عاجز نہ ہوئے اور جھکے نہ، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ گڑ گڑائے، مانا نہ روئے نہ عاجزی کی اور نہ اللہ کے سامنے جھکے۔ استقانو کا معنی ہے، استقانو اگر کون سے ہو، کان یکونو کا معنی، تو فما استقانو لربہم، اپنے رب کے نہ ہوئے، یا کان یقینو ذلت کا معنی ہے تو فما استقانو لربہم، کان یقینو کینا ناقص سے یائی سے، تو معنی اللہ کے سامنے عاجز نہ ہوئے، ذلیل نہ ہوئے۔ حالانکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، عبادت ہے۔ یا سکن سے مشتق ہو تو فما استقانوا لربہم کا معنی ہے کہ اللہ کے سامنے خاموش نہ ہوئے، پھر بھی کفر اور شرک کرتے رہے، اللہ کے سامنے خاموش ہو جاتے، جھک جاتے۔ وما یتضرعون، اور عاجز بھی نہ بنے، معنی اللہ کے سامنے نہ روئے نہ گڑ گڑائے، اس قحط کی وجہ سے، اس عذاب کی وجہ سے۔ حتی اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ کھول دیا ہم نے ان کے اوپر، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت سزا والا۔ مراد اس سے عذاب بدر ہے، تو بدر کے اندر ان کو اللہ نے پکڑا۔ اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت یہ اس میں مبلس معنی مایوس ہو گئے۔ ابلس یبلسو، ابلاس باب افعال سے ہے، اس کا مجرد استعمال نہیں ہے، تو اس کا معنی مایوس ہونا۔ ابلیس کو بھی اس لیے کہا جاتا، ابلیس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہے، تو معنی پھر حق کے بکے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زیر و زبر کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا ذکر ہے، اور ضمناً باس بعد الموت کا ذکر بھی ہے، اور دلائل توحید ہیں، یعنی مسئلہ توحید، دلائل عقلیہ ذکر ہے، اعترافیہ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، جس نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم میں سے ہو جو شکر ادا کرنے والے ہو۔ یہ ما تاکید ہے قلیلاً کی، معنی قلیلاً ما یعنی بہت ہی کم، تشکرون تم شکر کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، اور کانوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی کتاب سنی جائے، اللہ کے نبی کی بات سنی جائے، لیکن بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی بات سنتے اور تم اس سے دوسری دنیا کی اور غلط باتیں سنتے ہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے کان، اس کی ناشکری اور ناقدری کے بے جا اور غلط محل میں استعمال کرتے ہو، گانے سنتے ہو، غیبت اور جھوٹ اور غلط کفر اور شرک کی باتیں سنتے ہو۔ والابصار، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ، آسمان اور زمین اور قدرت کے نظام کو دیکھا جائے، اللہ کی توحید دل میں آ جائے، لیکن اس کا استعمال بھی غلط ہے، بے جا استعمال ہے، گناہ اور معصیت میں استعمال کرتے ہوئے یہ بھی اس کی ناشکری ہے۔ والافئدۃ، اللہ نے دل دیا ہے، اور دل کا مقصد یہ کہ آیات تنزیلیہ اور آیات کونیہ دونوں کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھا جائے، اللہ کی عظمت کو سمجھا جائے، لیکن اس کے لیے تم نے اس کو استعمال نہ کیا، بلکہ دنیا اور مال اور دنیا کی فراوانی کے لیے اس کو سوچتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، مانا نہ شکر ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، زرعکم فی الارض، کہ پھیلا دی اللہ نے تم کو زمین کے اندر، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خاص اللہ ہی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ زرعکم کا معنی کہ پیدا کر کے پھر پھیلا دینا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر زمین کے اندر پھیلا دیا اس کی نسل کو، اس انسانوں کو۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور دنیا کے اندر پھیلایا ہے، یہ عارضی ہے، اصل میں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، معال اور نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس اللہ کے پاس جانے کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، وَلَهُ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل کرنا، اختلاف بمعنی
رات کو لے آنا اور دن چلے دن کے پیچھے رات کو لے آنا اور رات کے پیچھے دن کو لے آنا، یکی بعد دیگری ایک دوسرے کی تبدیلی، یہ اختیارات بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، اور دن رات کے اندر تبدیلی اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں کہ اللہ قادر ہے، دوبارہ حساب کتاب پر بھی قادر ہے اور دوبارہ زندگی کے اوپر، اور اس کے لیے تم تیاری نہیں کرتے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت سے تم اعراض کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بل قالو سے ان کا اعتراض کا ذکر ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بل قالو، بلکہ یہ کہتے ہیں مثل ما قال الاولون، اس طرح کی باتیں جیسے پہلوں نے کہی ہے۔ ان کے آباء و اجداد قوم عاد اور سمود پہلی قومیں جو کہتی تھی، اور وہ کیا کہتی تھی؟ قالو کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی جب ہم مٹی ہو گئے اور پھر مر گئے اور مٹی ہو گئے اور بسیدہ ہڈیاں ہو گئی اور ختم ہو گئے، تو دوبارہ اٹھانا کیسا ہوگا؟ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لقد وعدنا، یقیناً وعدہ کیا گیا ہم سے، وآباؤنا، ہمارے باپ دادے سے، ھذا، یہ دوبارہ زندگی کا، من قبل، پہلے سے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ قرآن کو اساطیر الاولین کہتے تھے۔ اساطیر جمع اسطورتن کی معنی من گھڑت بات، قصہ۔ قل سے اس سوال کا جواب ہے کہ کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا، لام اختیار کے معنی میں، ملک کے معنی میں ہے، اور دلائل اعترافیہ ہے قیامت اور توحید کے لیے، کہ کس کے اختیار میں ہے زمین اور جو کچھ فیہا، زمین کے اندر ہے۔ یہ زمین اور زمین کے اندر جو کائنات میں مخلوق ہے، یہ کس کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، تو ضرور یہ بات کہیں گے۔ یہ سیقولون، سین تاکید کے لیے، یقیناً یہ کہیں گے، للہ، معنی خاص اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب زمین اور زمین کی سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قل کہہ دیجئے افلا تذکرون، تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض، من معنی کون ہے، رب السماوات والارض، آسمان اور 7 آسمانوں کا، جو 7 آسمان ہیں ان کا اختیار والا کون ہے، اور عرش عظیم کا مالک اور مختار کون ہے۔ رب معنی یہاں اختیار مند کے ہے، یعنی واقدار اور مالک اور اختیار۔ تو کون ہے 7 آسمانوں کا رب، یعنی اختیار والا؟ وہ نظام کون چلاتا ہے؟ اور عرش عظیم کا نظام، کہ کل کائنات 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ جنگل کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور پھر کرسی اور یہ سارا نظام عرش کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ اسی کی طرح ہے، مانا انگوٹھی جنگل میں ہے۔ تو یہاں عرش عظیم سے مراد یہ ہے کہ تخت بادشاہی مراد ہے، نظام، نظم اور نسق۔ تو اتنا بڑا نظام چلانے والا ذات، جو آسمانوں کا اور جو زمین کا اور جو عرش عظیم تمام کائنات کا نظام چلاتا ہے، تو وہ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے، اور اس کی عظمت قاہرہ نہیں ہے، تو تم اس سے انکار کرتے ہو۔ سیقولون، یقیناً یہ کہیں گے، للہ، مانا یہ اختیار اور یہ تصرف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے افلا تتقون، تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو اتنی بڑی قدرت والا مانتے ہو، اتنا عظیم ذات اور اتنا قادر ذات مانتے ہو، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسرا سہیم اور شریک بناتے ہو، اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے تم ڈرتے نہیں ہیں، تو تم اس سے قل افلا تتقون مانا شرک سے بچو نا۔ قل کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ کون ہے وہ ذات کہ اس کے قبضہ قدرت میں، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہر چیز کی، وہو یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، تو سیقولون، یہ کہیں گے، للہ، مانا یہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ قل فانا تسحرون، کہہ دیجئے پھر تم کیسے سحر زدہ کیے جا رہے ہو، یا تسحرون بمانا تصرفون من التوحید، تم اللہ کی توحید سے کس طرح پھیرے جا رہے ہو۔ سحر بمانا صرف کے، پھیرنے کے ہے۔ ملکوت یہ مبالغہ ہے، ملک کے اندر، مانا بہت بڑی بادشاہی، بمانا بادشاہت کے، عظمت کے، اور اجارہ یجیرو مانا پناہ دینا، ولا یجارو یہ مجہول کا صیغہ، مانا اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو پناہ دیتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اور اللہ کے خلاف کوئی پناہ دینا چاہے تو وہ پناہ نہیں دے سکتا۔ ان صفات کا مالک ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتے ہو۔